پیارے بچوں، کیا آپ جانتے ہیں کہ صوبائی حکومت کے کتنے شعبے ہیں؟ تو آئیے آج ہم صوبائی حکومت کے متعلق پڑھتے ہیں۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان ایک وفاق ہے۔ وفاق میں ایک حکومت قائم ہے جو وفاقی حکومت کہلاتی ہے۔ یہ حکومت سارے ملک کا انتظام نہیں چلا سکتی۔ ہر صوبے کے لیے علیحدہ حکومت بنائی جاتی ہے جسے صوبائی حکومت کہتے ہیں۔ صوبائی حکومت کے بھی 3 شعبے مقننہ، انتظامیہ اور عدلیہ ہیں۔ ہر شعبہ اپنا الگ الگ کام کرتا ہے۔ مقننہ قانون بناتی ہے، انتظامیہ مقننہ کے بنائے ہوئے قوانین کا نفاذ کرتی ہے، عدلیہ ان قوانین کے مطابق انصاف فراہم کرتی ہے۔ ذیل میں صوبائی حکومت کے ان 3 شعبوں مقننہ، انتظامیہ اور عدلیہ کے کام کو بیان کیا گیا ہے۔ صوبائی مقننہ۔ صوبائی حکومت میں صوبائی اسمبلی مقننہ ہوتی ہے۔ یہ صوبے کے نظام کو چلانے کے لیے قانون بناتی ہے۔ صوبائی اسمبلی۔ صوبہ پنجاب کی صوبائی اسمبلی کے ممبران کی کل تعداد 372 ہے۔ ان میں سے 297 ممبران عام انتخاب میں عوام اپنے ووٹوں سے منتخب کرتے ہیں۔ 66 نشستیں خواتین اور 8 نشستیں اقلیتوں کے لیے مخصوص ہیں۔ مخصوص نشستوں کا انتخاب صوبائی اسمبلی کے ارکان کرتے ہیں۔ 18 سال کا ہر شہری اپنے ووٹ کا حق استعمال کر سکتا ہے۔ صوبائی اسمبلی کا انتخاب 5 سال کے لیے ہوتا ہے۔ پنجاب اسمبلی کی عمارت لاہور میں ہے اور یہیں صوبائی اسمبلی کا اجلاس منعقد ہوتا ہے۔ لاہور صوبہ پنجاب کا دارالحکومت بھی ہے۔ اس کے فرائض یہ ہیں: صوبائی اسمبلی وزیر اعلیٰ کا انتخاب کرتی ہے، بجٹ کو منظور کرتی ہے، یہ صوبے کے لیے قوانین بناتی ہے اور صوبے کی حدود میں ٹیکس لگاتی ہے۔ اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر۔ اسمبلی کا سربراہ اسپیکر کہلاتا ہے۔ اسپیکر کے لیے صوبائی اسمبلی کا ممبر ہونا ضروری ہے۔ اسپیکر صوبائی اسمبلی کی کارروائی اور معاملات کو چلاتا ہے۔ اسپیکر ایک ڈپٹی اسپیکر کا انتخاب بھی کرتی ہے جو اسپیکر کی غیر موجودگی میں اسمبلی کی کارروائی چلاتا ہے۔ صوبائی انتظامیہ۔ وزیر اعلیٰ، صوبائی کابینہ اور دوسرے اہلکار مل کر صوبے کا انتظام چلاتے ہیں۔ اس کو صوبائی انتظامیہ کہتے ہیں۔ صوبائی انتظامیہ مقننہ کے بنائے ہوئے قوانین کو نافذ کرتی ہے۔ ذیل میں صوبائی انتظامیہ کی تفصیل دی گئی ہے۔ وزیر اعلیٰ۔ وزیر اعلیٰ بننے کے لیے عمر کی حد کم از کم 35 سال ہے۔ وزیر اعلیٰ کا انتخاب صوبائی اسمبلی کے ارکان کرتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ کے لیے صوبائی اسمبلی کا ممبر ضروری ہے۔ وزیر اعلیٰ کو 5 سال کے لیے منتخب کیا جاتا ہے۔ وزیر اعلیٰ کے فرائض یہ ہیں: وزیر اعلیٰ صوبائی حکومت کا سربراہ کہلاتا ہے۔ یہ صوبے کے مختلف محکموں میں افسران کی تقرری کرتا ہے۔ یہ وفاقی حکومت سے رابطہ رکھتا ہے۔ یہ صوبے کے انتظامی معاملات چلاتا ہے۔ یہ بجٹ بنانے میں صوبائی اسمبلی کی مدد کرتا ہے۔ وزیر اعلیٰ ہر وہ فیصلہ کرتا ہے جو صوبے کے عوام کے لیے بہتر ہو۔ صوبائی کابینہ۔ صوبے میں وزراء کا ایک گروپ صوبائی کابینہ کہلاتا ہے۔ اس میں مختلف محکموں کے وزیر ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر وزیر خزانہ، وزیر تعلیم، وزیر زراعت وغیرہ۔ ہر وزیر اپنے محکمے کا سربراہ ہوتا ہے۔ ایک یا ایک سے زیادہ محکمے ایک وزیر کے تحت ہو سکتے ہیں۔ صوبے کے مختلف محکموں کے معاملات صوبائی کابینہ میں پیش ہوتے ہیں۔ ہر محکمہ صوبائی سیکرٹری کے ماتحت کام کرتا ہے۔ تمام صوبائی سیکرٹریوں کا سربراہ چیف سیکرٹری کہلاتا ہے۔ گورنر۔ پاکستان کے 1973 کے آئین کے مطابق گورنر کے عہدے کے لیے کم از کم عمر 40 سال ہے۔ اس کا پاکستانی ہونا ضروری ہے۔ گورنر کو صدر پاکستان مقرر کرتا ہے۔ یہ صوبے کا سربراہ ہوتا ہے۔ یہ صوبے میں وفاق کا نمائندہ ہوتا ہے۔ گورنر کے کچھ اختیارات و فرائض یہ ہیں: گورنر وزیر اعلیٰ کو نامزد کرتا ہے۔ گورنر صوبائی اسمبلی کا اجلاس بلاتا ہے۔ گورنر ہائی کورٹ کے جج مقرر کرتا ہے۔ قانون بنانے میں صوبائی اسمبلی کی مدد کرتا ہے۔ گورنر ضرورت کے مطابق صوبے میں آرڈیننس جاری کرتا ہے۔ صوبائی عدلیہ۔
عدلیہ انصاف فراہم کرتی ہے۔ صوبے کے ہر ضلع میں ایک ڈسٹرکٹ سیشن جج ہوتا ہے۔ اس کی سربراہی میں تمام سول جج کام کرتے ہیں۔ ہر صوبے کی اعلیٰ صوبائی حکومت ہائی کورٹ کہلاتی ہے۔ صوبہ پنجاب میں ہائی کورٹ لاہور میں واقع ہے۔ ہائی کورٹ کا سربراہ چیف جسٹس کہلاتا ہے۔ چیف جسٹس کی مدد کے لیے کئی جج ہوتے ہیں۔ جج فریقین کے درمیان تنازع کا فیصلہ قانون کے مطابق کرتے ہیں۔ پیارے بچوں، کیا آپ جانتے ہیں کہ اصول اور قوانین میں کیا فرق ہے؟ آئیے اصول اور قوانین کے فرق پڑھیں۔ اصول سے مراد ایسی ہدایات ہیں جو لوگوں کو زندگی گزارنے میں مدد دیتی ہیں۔ جب ان اصولوں کو قانونی شکل دی جاتی ہے تو یہ قوانین بن جاتے ہیں۔ جس طرح ہم اپنے گھر کو چلانے کے لیے کچھ اصول بناتے ہیں، اسی طرح معاشرے میں رہنے والے کچھ اصول بنا لیتے ہیں۔ جیسے ہمارے بڑے ہمیں بتاتے ہیں کہ سڑک کے کنارے یعنی فٹ پاتھ پر چلیں اور سڑک پار کرتے ہوئے احتیاط کریں۔ جب کچھ اصول حکومت بناتی ہے تو وہ قوانین کہلاتے ہیں۔ قانون کی خلاف ورزی جرم ہے اور اس پر سزا مل سکتی ہے۔ معاشرے میں بھی امن و امان قائم کرنے کے لیے کچھ اصول اور قوانین بنائے جاتے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں معاشرہ افراد کا مجموعہ ہے جس کے رہن سہن کے طریقے، عادات اور رسم و رواج آپس میں ملتے جلتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہمارے صوبہ پنجاب کے لوگوں کے رہن سہن کے طریقے، عادات اور رسم و رواج آپس میں ملتے جلتے ہیں۔ معاشرہ میں افراد کے تعلقات قائم ہوتے ہیں، وہ اچھی زندگی بسر کرتے ہیں۔ پیارے بچوں، آپ جمہوریت کے بارے میں کیا جانتے ہیں؟ اور کیا آپ یہ جانتے ہیں کہ جمہوریت کس زبان کے الفاظ کا مرکب ہے؟ آئیے جمہوریت کے بارے میں پڑھیں۔ جمہوریت حکومت کی ایک قسم یا طرز حکومت ہے۔ جمہوریت کو انگریزی زبان میں ڈیموکریسی کہا جاتا ہے۔ اس کا مطلب عوام کی حکومت ہے۔ یہ لفظ دو یونانی الفاظ ڈیموس اور کریٹس سے لیا گیا ہے۔ ڈیموس کا مطلب عوام جبکہ کریٹس کا مطلب حکومت ہے۔ اس لیے جمہوریت کا مطلب عوام کی حکومت ہے۔ سابق امریکی صدر ابراہم لنکن نے جمہوریت کی تعریف اس طرح کی ہے: عوام کی حکومت، عوام کے لیے اور عوام کے ذریعے۔ جمہوریت ایک مقبول نظام حکومت ہے۔ جمہوریت میں ملک کے تمام لوگ شریک ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر پاکستان میں جمہوریت ہے۔ تمام شہری اپنے ووٹوں کے ذریعے اپنے نمائندے منتخب کرتے ہیں۔ رہنما۔ پیارے بچوں، کیا آپ مجھے رہنما کی دو خصوصیات بتا سکتے ہیں؟ ایسا شخص جو کسی ملک یا سیاسی جماعت کی رہنمائی کر رہا ہو، رہنما کہلاتا ہے۔ اس کی کچھ خصوصیات یہ ہیں: رہنما اپنے عوام اور ملک کی بہتری کے لیے کام کرتا ہے۔ وہ اپنی صلاحیتوں کی بنیاد پر اپنی جماعت کو ملک کی مقبول جماعت بنا دیتا ہے۔ یہ لوگوں کے مسائل کو حل کرتا ہے۔ وہ مستقبل کے لیے منصوبے بناتا ہے۔ وہ اپنی جماعت کے لوگوں کو ساتھ لے کر چلتا ہے۔ رہنما کی بدولت اس کی جماعت ایک غریب آدمی کی جماعت بن جاتی ہے۔ پیارے بچوں، کیا آپ عام انتخابات کے طریقہ کار سے واقف ہیں؟ وہ طریقہ جس سے شہری اپنے نمائندے چنتے ہیں انتخاب کہلاتا ہے۔ شہری کو اپنا نمائندہ منتخب کرنے کے لیے جو حق دیا گیا ہے اسے رائے یا ووٹ کہتے ہیں۔ ووٹ دینے کے حق کو حق رائے دہی کہتے ہیں۔ وہ تمام افراد جو اپنے نمائندے کو منتخب کرنے کا حق رکھتے ہیں رائے دہندگان کہلاتے ہیں۔ ہر بالغ مرد اور عورت کو رائے دہی کا حق حاصل ہے۔ ووٹ کا استعمال کرنے کے لیے پاکستان میں عمر کی حد کم از کم 18 سال مقرر ہے۔ پاکستان میں رائے دہندگان مقامی حکومت، صوبائی حکومت اور وفاقی حکومت کے نمائندے منتخب کرتے ہیں۔ پیارے بچوں، کیا آپ مجھے کسی بھی ایک سیاسی جماعت کا نام بتا سکتے ہیں؟ چلیے سیاسی جماعت کے بارے میں پڑھیں۔ سیاسی جماعت شہریوں کے ایک منظم گروہ کا نام ہے۔ سیاسی جماعت کسی ملک میں حکومت حاصل کرنے کی کوشش کرتی ہے تاکہ وہ اپنی پالیسی نافذ کرے۔
ملکی اور ریاستی معاملات پر ایک جیسے خیالات والے لوگ مل کر ایک سیاسی جماعت بناتے ہیں۔ سیاسی جماعتیں اپنے نظریے اور منشور کی بنیاد پر عوام میں مقبول ہوتی ہیں۔ یہ انتخابات میں حصہ لیتی ہیں۔ انتخابات میں زیادہ نشستیں لینے والی سیاسی جماعت حکومت بناتی ہے۔ وہ لوگوں کے مسائل حل کرتی ہے، وہ ملک کی ترقی کے لیے کام کرتی ہے۔ کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ سیاسی جماعت کیوں ضروری ہے؟ سیاسی جماعت کی اہمیت۔ جمہوری نظام کو کامیابی کے ساتھ چلانے کے لیے سیاسی جماعتیں ضروری ہیں۔ سیاسی جماعتوں کے بغیر جمہوریت کا عمل رک جاتا ہے۔ وہ امیدواروں کو اپنا ٹکٹ دے کر انتخابات کے لیے نامزد کرتی ہیں۔ سیاسی جماعتیں عوام کی رائے کا احترام کرتی ہیں۔ عوام حزب اختلاف کے ذریعے متبادل حکومت قائم کر سکتے ہیں۔ سیاسی جماعتوں کے بغیر عوام کی حکومت نہیں بن سکتی۔ سیاسی جماعتیں عوام کی سیاسی تربیت کرتی ہیں۔ اس طرح عوام میں سیاسی سوجھ بوجھ پیدا ہوتی ہے۔ سیاسی جماعتیں ملک کو انتشار اور بدامنی سے بچاتی ہیں۔ چلیے پیارے بچوں، اب مشقی سوالات حل کرتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال ہے، درست جواب پر صحیح کا نشان لگائیں۔ 4 عناصر یعنی آبادی، علاقہ، حکومت اور اقتدار اعلیٰ ہیں۔ اس کا صحیح جواب ہے ریاست کے۔ صوبے کی اعلیٰ عدالت ہے ہائی کورٹ۔ وزیر اعظم کے عہدے کی مدت ہوتی ہے 5 سال۔ سپریم کورٹ کے جج کی ریٹائرمنٹ کی عمر ہے 65 سال۔ مقننہ کے ایوان بالا سینٹ کے ارکان کی تعداد ہے 104۔ پیارے بچوں، اب مجھے ان سوالات کے مختصر جوابات دیں اور اس کے بعد صحیح جواب کے لیے اپنی اسکرین دیکھیں۔ ریاست اور حکومت کی تعریف کریں۔ رہنما سے کیا مراد ہے؟ وزیر اعظم پاکستان کے 2 اختیارات تحریر کریں۔ پاکستان کی سب سے اعلیٰ عدالت کا نام کیا ہے؟ اس کا سربراہ کیا کہلاتا ہے؟ عام انتخابات سے کیا مراد ہے؟ اور اب باری ہے تفصیل سے جوابات دینے کی۔ پاکستان کے آئین کی بنیادی خصوصیات بیان کریں۔ پاکستان کے آئین کے مطابق شہریوں کے حقوق اور فرائض بیان کریں۔ وزیر اعظم کا انتخاب اور اختیارات بیان کریں۔ مقننہ کے ایوان زیریں قومی اسمبلی کی تشکیل کیسے ہوتی ہے؟ وضاحت کریں۔ سیاسی جماعتوں کا کردار اور اہمیت واضح کریں۔ شہریوں کے اہم حقوق کی ایک فہرست بنائیں۔ پاکستان میں ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے اختیارات کا موازنہ کریں۔ رہنما کی خصوصیات بتائیں۔ جمہوریت کو بطور مقبول ترین نظام حکومت بیان کریں۔